M.Y انٹرٹینمنٹ کی جانب سے سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میری کہانی کا عنوان ہے اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ کچھ عرصے پہلے جیو نیوز پر ایک خبر نشر ہوئی کہ گھر کے سامنے کچھ کچرا پھینکنے پر ایک شخص نے اپنے پڑوسی کو جھگڑے کے دوران قتل کر دیا۔ اس خبر نے مجھے بے حد غمزدہ کر دیا کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے رویے کے کتنے خوفناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قیمتی جانیں لینا بھی اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا جو بظاہر معمولی ہے، لیکن اس میں انسانی رویے کا ایک بہت بھیانک پہلو بھی شامل ہے جس سے انسان کے ظاہری اور باطن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ اس وقت ہم گلستان جوہر کراچی میں بنگلوز کے ایک نئے پروجیکٹ کے تحت تعمیر ہونے والے ایک بنگلے میں شفٹ ہوئے۔ باؤنڈری وال کے اندر یہ پروجیکٹ 140 بنگلوز پر مشتمل تھا۔ جب ہم نے رہائش اختیار کی تو اس وقت وہاں بہت کم لوگ آباد تھے، لیکن بہت مہذب اور تعلیم یافتہ تھے۔ سندھ کے سابق صوبائی وزیر ارباب غلام رحیم بھی وہاں رہائش پذیر تھے۔ اس زمانے میں لینڈ لائن فون اتنا عام نہیں تھا۔ ڈیمانڈ نوٹ جمع کرانے کے بعد بڑی مشکلوں سے گھر میں فون لگتا تھا۔ اتفاق سے پورے پروجیکٹ میں صرف میرے اور میرے پڑوسی ارباب غلام رحیم کے علاوہ اور کسی کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ اس پروجیکٹ میں ایک مہذب فیملی سے تعلق رکھنے والے انوار صاحب بھی رہتے تھے، جن سے میری زیادہ شناخت نہیں تھی، لیکن انہیں کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میرے یہاں فون کی سہولت ہے۔ بہرحال ایک دن وہ صاحب اپنی مسز کے ساتھ ہمارے یہاں آئے اور ایک ضروری فون کرنے کی درخواست کی، تو میں نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ فون کرنے کے بعد میرا بے حد شکریہ ادا کرنے کے بعد چلے گئے۔ پھر گائے بگائے فون کی غرض سے آنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں بھی فون لگ گیا تو ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ ہمارا ضمیر بھی مطمئن تھا کہ چلو کسی کے کام آ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد مزید لوگ بھی پروجیکٹ میں آباد ہو گئے تو بجلی، پانی، گیس اور دیگر مسائل کے حل کے لیے یونین بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس طرح بنگلوز کے رہائشیوں کو یہ یونین کا قیام عمل میں آیا۔ انوار صاحب جو اکثر میرے گھر فون کرنے کی غرض سے آتے تھے، کسی محکمے سے ریٹائرڈ اور بردبار قسم کے انسان تھے۔ وہ وقت بھی ان کے پاس کافی ہوتا تھا، لہذا لوگوں نے انہیں یونین کا جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ خیر، یونین کے معاملات بخوبی چلنے سے رہائشی بھی سکون سے رہنے لگے۔ سب اپنے کام سے کام رکھتے۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے گھر میں اچانک ایک ناگوار بو محسوس ہونے لگی۔ میں نے کھوج لگائی، یہ تو معلوم ہوا کہ گھر کے سامنے کچرا پھینکا جانے لگا ہے، جس سے ناگوار بو کے بھپکے میری کھڑکیوں سے آتے ہیں۔ بنگلوں کے سامنے کچرا اٹھانے والے خاکروب بھی مطمئن تھے، مگر وہ ایسے وقت آتے جب میں آفس میں ہوتا۔ میں نے سوچا یہاں کچرا پھینکنے والا انہی خاکروبوں میں سے کوئی ہوگا۔ میرا بنگلہ چونکہ فرنٹ لائن میں کارنر اور باؤنڈری وال کے اندر تھا، تو یہ کچرا دیوار کے ساتھ باہر کی جانب ڈالا جانے لگا، جو میرے گھر کے عین سامنے تھا۔ ایک روز اتوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے میں اپنے گھر کی اوپری منزل کی بالکونی میں یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ آج اس کا کھوج لگا کر ہی رہوں گا، یہ حرکت کون کرتا ہے۔ ابھی میں تاپ میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خاکروب ٹرالی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ پھر جب وہ ٹرالی میں بھرا وہ ڈھیر سارا کچرا پھینک کر جانے لگا تو میں نے اوپر ہی سے آواز لگا کر اسے روکنے کی لیے کہا۔ نیچے آ کر جب اس سے سخت لہجے میں بات کی اور پوچھا کہ یہاں کچرا کیوں پھینکتے ہو، تو کہنے لگا انوار صاحب جنرل سیکرٹری نے کہا ہے۔ مجھے غصے کے ساتھ اس بات پر حیرت ہوئی کہ انہوں نے میرے گھر کے سامنے کچرا پھینکنے کی اجازت کیوں دی۔
میں اسی وقت سیدھا ان کے گھر پہنچ گیا اور اس حوالے سے استفسار کیا تو بڑی انتہائی اتنا ہی سے کہنے لگے تو کیا ہوا، 15-20 دن کے بعد KMC کی گاڑی آ کر لے جائے گی۔ حالانکہ میں نے کبھی KMC کی گاڑی وہاں آتے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بڑے تحمل سے دوبارہ کہا، آپ نے یہی جگہ کیوں منتخب کی جہاں پہلے کچرا پھینکا جاتا تھا، وہاں کیوں نہیں پھینکواتے؟ کہنے لگے وہاں کسی نے اعتراض کیا تھا۔ میں نے کہا وہاں تو اچھی خاصی جگہ ہے، وہاں اعتراض کیا کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے معلوم نہیں، مجھے کچرے والے نے یہی بتایا تھا۔ میں نے کہا آپ کو تصدیق کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے اس نے اپنی آسانی کے لیے جھوٹ بولا ہو۔ کہنے لگے کچرا آپ کی باؤنڈری وال کے پیچھے ہی پھینکا جاتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے ان کے اس رویے پر بہت غصہ آیا۔ وہ پچھلے تمام احسان بھول کر مجھ سے انتہائی اجنبیت کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ بہرحال گھر آ کر میں سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ شخص تو بڑا کمزور اور احسان فراموش نکلا۔ پھر میں نے سخت اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن میں نے آفس سے چھٹی کی۔ یہ علاقہ چونکہ کنٹونمنٹ کی حدود میں آتا تھا، لہذا سیدھا کنٹونمنٹ آفس چلا گیا۔ COD کے پاس مین گیٹ پر ایک چھوٹی سی چوکی پر آرمی کا ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا مجھے آپ کے انچارج سے ملنا ہے۔ اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کچھ مسئلہ ہے، انہی سے بات کرنی ہے، لیکن اس میں کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ جب میں نے نیوی میں اپنی سابقہ ملازمت کا حوالہ دیا تو کچھ نرم پڑا اور کہنے لگا میں صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس نے میرے سامنے ہی انٹرکام پر اپنے صاحب کو اطلاع دی، جنہوں نے ساری بات سن کر مجھے اندر بلا لیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے کام چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ بڑی باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میری بات بہت توجہ سے سننے کے بعد میرا نام، گھر اور فون نمبر، نے انوار صاحب کے گھر کا نمبر بھی نوٹ کیا اور کہنے لگے آپ بے فکر رہیں، میں اپنے ادارے کے اہلکاروں کو وہاں سروے کے لیے بھیج دوں گا، جو سروے کے بعد آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرنے کے بعد کسی حد تک مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ وہ با اخلاق اور مہذب انسان کمانڈنٹ شاہ جہاں تھے۔ دوسرے دن میں آفس چلا گیا تو تقریباً 11 بجے کے قریب ان کی ایک ٹیم آرمی کی گاڑی میں وہاں سروے کرنے پہنچی۔ کچرے کے ڈھیر کی تصویر لی۔ پورے پروجیکٹ میں کھلبلی مچ گئی۔ خاکروب پچھلی دیوار سے کود کر بھاگ گیا۔ باقی لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار سے میرا پوچھا۔ چوکیدار نے گھر سے معلوم کر کے بتایا کہ وہ آفس میں ہیں۔ پھر وہ لوگ چوکیدار کے ساتھ انوار صاحب کے گھر گئے۔ وہاں سے جواب ملا گھر پر نہیں ہیں۔ حالانکہ ریٹائرڈ آدمی تھے اور عموماً گھر ہی میں ہی رہتے تھے۔ بہرحال وہ ان کے گھر پر یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ کل ہم پھر اسی وقت آئیں گے، ان سے کہیے گا گھر پر رہیں۔ ان کے جانے کے بعد شام سے پہلے ایک دوسری گاڑی آ کر تمام کچرا اٹھا کر لے گئی اور چوکیدار کو سختی سے تاکید کی کہ آئندہ یہاں کوئی کچرا نہ پھینکے۔ میرے آفس سے آنے کے بعد انوار صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے کیا کیا؟ چھوٹا سا مسئلہ تھا، اسے ہم مل کر حل کر لیتے، آپ نے وہاں رپورٹ کر دی۔ وہ کل میرے یہاں دوبارہ آنے کا کہہ کر گئے ہیں، یہ تو بڑی بدنامی والی بات ہے۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ کسی کو اتنا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت گھر میں ہوتے تو کچرے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی اٹھا کر لے جاتے۔ یہ سننے کے بعد مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے آپ اس معاملے کو رفع دفع کریں اور عملے کے اہلکاروں کو دوبارہ یہاں آنے سے روک دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ وہ بڑے مایوس اور پریشان ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن کنٹونمنٹ سے عملے کے کچھ اور لوگ آئے اور انوار صاحب کے گھر تالا لگا دیکھ کر واپس چلے گئے، لیکن جاتے وقت وہ چوکیدار کو سختی سے تاکید کر گئے کہ آئندہ یہاں کوئی کچھ کچرا نہیں پھینکے۔ میں جب شام کو آفس سے آیا تو چوکیدار نے یہ ساری باتیں مجھے بتائیں تو میں سوچنے لگا کہ یہ عظیم اور فرض شناس شخص نے یہ
میری ایک معمولی سی شکایت پر اتنا سخت ایکشن لیا، اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً ایک شکریہ خط کمانڈنٹ صاحب کو لکھ دیا اور ساتھ میں یہ گزارش بھی کی کہ انوار صاحب کو معاف کر دیا جائے۔ خط غالباً انہیں مل گیا تھا۔ خط بھیجنے کے تیسرے دن ان کا ایک جوان دوبارہ آیا، اس جگہ کا دوبارہ جائزہ لیا اور چوکیدار کو یہ پیغام دے کر چلا گیا کہ کمانڈنٹ صاحب نے تعریفی خط بھیجنے پر شمیم صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے۔